الله 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں سورۃ طور کی تمری اور اس کے جو اہم مضامین ہیں اس پر مختصراً بات کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور موجزان سمندر کی، اور تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ سورۃ طور جو ہے ایک مکی صورت ہے جو کہ مکہ کے جو دوسرا دور تھا اس میں یہ نازل ہوئی ہے صورت، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ان عذاب ربی کا لواقع، اور پھر یہ مالہ من دافع، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں کا جو پچھلی صورت ہے سورۃ ذاریات، اس کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے۔ سورۃ ذاریات کی اس میں بھی قسمیں کھائی گی، جیسے اس صورت میں بھی ہم نے شروع میں ترجمے میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں طور کی اور کتاب کی۔ آگے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو سورۃ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد کہا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ اور اسی طرح سورۃ طور میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب قسمیں کھائیں اور اس کے بعد کہا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ تو اس کے بعد سورۃ ذاریات میں جنت اور دوزخ کی کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا تھا، اور بالکل اسی انداز سے یہ مضمون سورۃ طور میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنتی جو ہے متقی لوگ ہیں ان کے حوالے سے بات کی، اور جھٹلانے والوں کے حوالے سے بات۔ پھر سورۃ ذاریات کے دوسرے رکوع میں نہایت ہی تکثیر کے ساتھ انبیاء اکرام کا تذکرہ کیا گیا، جبکہ سورۃ طور میں اس کے مقابل اللہ کی نعمتوں، اللہ کی قدرتوں اور اس کی صفات کاملہ کے اوپر بات کی گئی ہے۔ تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں سورت کا جو آپس میں ربط کیا ہے۔ سورۃ طور کے آغاز میں 5 قسموں کا ذکر کیا گیا، اور ان قسموں کا مفہوم کا تعین کرنا جو ہے وہ مشکلات قرآن میں سے آتا ہے۔ سورۃ طور اور سورۃ ذاریات کے درمیان نسبت، زوجیت اور گہری مشابہت پائی جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہیں، اور دونوں کا زمانہ نزول بھی کیونکہ سیم ہی ہے۔ مثلا دونوں صورتوں کے آغاز کا اسلوب بھی ایک جیسا ہے، دونوں کے آغاز میں پے در پے قسمیں کھائی گئی ہیں، اور دونوں کی قسموں کا مقسم علیہ بھی ایک ہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو اس پہ قسمیں کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کا جو ایک انداز بیان ہے، سورت کا انداز بیان بہت ہی زبردست ہے۔
اس میں ہر باطل دلیل کی سختی سے تردید کی گئی ہے اور زبردست حملے کیے گئے ہیں جو کہ دلوں کو ہلا کے رکھ دینے والے ہیں، اور دلوں کا ایسا تعاقب کرتی ہے کہ یقین اور تسلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کہ اس کا ایک جو انداز بیان جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ باطل خیالات، شکوک و شبہات جو دل میں خفیہ طور پر گھس کر چھپ جاتے ہیں، ان کا تعاقب کرنے والی صورت ہے، کیونکہ جو مشرکین مکہ جو جھٹلانے والوں کے دل کے جو اندر جو چیزیں چھپی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کیا، اور کوئی بھی انسان جو ہے بے شک وہ مسلمان بھی ہو، وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جو ہمارے دل میں کوئی باطل بات یا کچھ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ پھر اس میں دو منظر ہمیں نظر آتے ہیں، عذاب اور نعمتوں کا، بہت ہی خوبصورت انداز نعمتوں کا، خاص طور پر یہاں پہ ہم دیکھیں گے تخیلات اور سوالات کا پیچھا کیا گیا، کیونکہ ایسے سوال کیے گئے ہیں کہ انسان واقعی سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا، تو وہ سوالات انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کیے گئے، اور آخر پر اذیتوں پر جو اذیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو دی جا رہی تھی اس پر تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ اٹھو اور اپنے رب کی حمد کرو، یعنی کہ اپنے رب کے لیے صبر کرو اور حمد کی تسبیح جو ہے تم اس کو بیان کرو۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں کہ جو یہاں پہ قسمیں کھائی گئی نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، یعنی کہ پہلی قسم جو کھائے گی وہ طور کی کھائے گی قسم، اور پھر دوسری قسم کھلی کتاب کی، پھر آباد گھر کی، پھر اونچی چھت کی، اور پھر جوش مارتے ہوئے سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ ضرور واقعہ ہوگا، یعنی کہ یہ چیزیں جس طرح یہ حق جو نظر آ رہی ہے تمہیں تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح سب کچھ ہے، اسی طرح قیامت جو ہے وہ بھی ضرور آئے گی۔ اور جب سب سے پہلی قسم جو طور کی کھائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی تھی تو طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا، جو ایک پہاڑ تھا، اور پھر یہ کہ اس سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے ایک تو ویسے اس پہاڑ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا، اور اللہ تعالیٰ جس مرضی جگہ کو فضیلت عطا کر سکتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ پسی ہوئی قوم کو ابھارنے اور متکبر قوم کو تباہ کرنے والا، یعنی کہ جو پیغمبر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ان کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک جو ایسی قوم تھی جو پسی ہوئی تھی اس کو ابھارا اور ایک متکبر قوم کو تباہ کیا، اور پھر کھلی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے گی، کتاب مستور، مستور یعنی کہ لکھی ہوئی کتاب بھی، اور پھر جیسے اس میں رقیق جلد کہ ایک زمانہ تھا کہ جب جو ہوتا تھا کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کھال ہوتی ہے تو کھال کے اوپر لکھتے تھے تو وہ ایک جھلی سی جیسے کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات کی گئی بیت معمور، بیت معمور جو ہے، بیت معمور جیسے خانہ کعبہ تو ہم جہاں پر ہم جاتے، لیکن خانہ کعبہ کے اوپر ایک اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ خانہ کعبہ بھی دیکھا جائے تو خانہ کعبہ بھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور 2500 سال پہلے یہ آباد کیا گیا، اور 2500 سال سے وہ خانہ کعبہ جو تھا وہ آباد تھا، اور ساری قومیں جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں بیت معمور کا، اور دوبارہ زندگی میں کبھی ان کی ٹرن نہیں آئے گی، یعنی کہ ان کی باری جو ہے وہ نہیں آئے گی، تو اس کی قسم کھائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ قسم کھائے گی اونچی چھت کی، کہ آسمان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک چھت کی طرح ہے، کہ وہ ہمیں تحفظ دے رہا ہے، ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، یعنی کہ جب یہ کائنات نہیں بنی تھی، جب یہ دنیا نہیں بنائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دنیا نہیں بنائی تھی تو اللہ تعالیٰ کہاں رہتے تھے؟ تو آپ نے کہا تھا بادلوں میں، تو بادل جو تھے وہ بادل جو تھے پھر انہی بادلوں کو ایک ترتیب دی گئی، ان کے ٹکڑے بنائے گئے، اور پھر ان کو ہمارے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ بنایا، اور وہ آپ دیکھیں کہ بادلوں کے ذریعے سے ہمیں کتنا ویسے بھی ہمیں دیکھنے بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ وہ اپنا جو کام کرتے ہیں، وہ جو بارش برساتے ہیں، وہ ہوائیں جو لے کر آتے ہیں، الحمدللہ، تو بادل جو ہیں ان کی قسم کھائے گی۔ پھر سمندر کی قسم کھائے گی کہ
جو ہے وہ موجیں مارتا ہوا سمندر، اور کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ جہاں پہ استعمال کیا گیا نا، سین جیم نا سجد، اس کو کہتے ہیں آگ سے بھرا ہوا، جیسے ایک تندور ہوتا ہے نا، تو وہ تندور کیا آتا ہے کہ اس میں جب لکڑیاں ڈالتے ہیں تو کس نیت سے ڈالتے ہیں کہ وہ بھرا جا رہا ہے، تو اب اس میں جو ہوگا، اس میں سے آگ جو ہے وہ بھڑکے گی، تو بیسکلی وہ اس کی قسم کھائی بھی، سمندر کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے. تو یہ ساری قسمیں جب اللہ رب العزت کھا رہے ہیں، اور اس کی دلیل کہ جس طرح یہ سب کچھ حق تمہیں نظر آ رہا ہے، بالکل اسی طرح ان عذاب ربک لواقع، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ضرور واقع ہوگا، ما لہ من دافع، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی دور کرنے والا، دفع کرنے والا، کوئی اس کو نہیں ٹال سکتا جب اللہ کا حکم آئے گا اور وہ عذاب آئے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ بات کر رہے ہیں کہ آخرت کے دن کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جب آسمان بری طرح ڈگمگانے لگے گا، پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے جو آج اس دنیا میں کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں، حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں. جس دن انہیں دھکے مار مار کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آ گئے جس کو تم جھٹلاتے تھے. تو جھٹلانے والوں کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، اور پھر وہاں پہ ان کے بارے میں کہا کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، اس دن تباہی ہوگی جو کہ جھٹلانے والے ہیں. سو ان کے لیے تباہی ہوگی. پھر ان کا تھوڑا سا اور آگے قصہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں متقیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج 17 میں ان المتقین فی جنت النعیم، کہ بے شک متقی جو لوگ ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان نہیں کہا، مومن بھی نہیں کہا، متقی کہا ہے. تو متقی ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے کہ انسان ایک پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کو محسوس کرنے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے والا. تو یہ سب چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ڈسکرپشن جیسے حضرت عمر نے دی تھی کہ بھی متقی کے حوالے سے کہ جو ایسے گزر رہا کہ جھاڑی دار راستے سے گزر رہا اور اپنے آپ کو بچا بچا کے گزر رہا، تو وہ ہر لمحے اپنے آپ کو ہر گناہ، ہر برائی سے بچانے والا جو شخص ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے باغ ہیں، اس کے لیے نعمت ہے، اس کے لیے لطف ہے. یعنی کہ ان کو ہر چیز جو ہے اس کا رب جو ہے ان کو وہاں دے گا، کھانے پینے کے لیے سب کچھ دیا جائے گا. آمنے سامنے تک لگائے ہوئے، تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، خوبصورت حوریں وہاں پر ہوگی. پھر اس میں جو ایک بہت ہی خوبصورت چیز وہ یہ کہ وہ جو لوگ ایمان لائے ہوں گے، ان کی اولاد جو ہے اگر وہ ان کے نقشے قدم پر چل رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. بے شک ان کا عمل کم بھی ہوگا تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. اور اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ جنت کے ہی مثالیں دیتے ہیں، اور اس میں ایک چھوٹا سا ایک فکرہ آتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کریں گے. کل امرئ بما کسب رہین، یعنی کہ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن. اب پہلے اللہ تعالیٰ نے متقی کی بات کی، پھر ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن، پھر آگے اللہ جنت کی خوبصورتیاں بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پر پھل اور گوشت ہوں گے، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب یعنی کہ ان کو دیا جائے گا، اور پھر جام انہیں لپک لپک کے انہیں دیے جیسے کہ وہ لیں گے، کیونکہ ایسا ایک خوبصورت ماحول ہوگا، آپس میں ہنس بول رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے چینا تانی جیسی ہوتی ہے. اور ان کی خدمت کے لیے جو ہے وہ خوبصورت جو لڑکے ہوں گے خدمت کرنے والے دوڑ رہے ہوں گے، اور ان کے خاص ان کے لیے ایسے لگے گا کہ جیسے موتی ہوتے بکھرے ہوئے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حوالے سے آگے بات کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی میں دنیا میں رہتے تھے جب، تو کہتے تھے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. تو یہاں پہ جھٹلانے والوں کی بھی بات ہوگی، متقین کی بھی بات ہوگی جن کے لیے نعمتیں ہیں. اور پھر آگے جو بات ہوئی ہے وہ کہ اللہ طرف کہتے ہیں والذین آمنوا واتبعتم، یعنی کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی. ایک بہترین انعام اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. اور پھر سورۃ مومن میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اے ہمارے پروردگار انہیں داخل فرما ان رہنے والے باغوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی اور جو نیک ہوں ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، تو یقیناً زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. تو یہ فرشتے جو ہیں
یہ مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ ہماری خیر خواہ چاہتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو ملائے رکھ، ان کو اکٹھا رکھ۔ ہم دنیا میں کتنا مشکل ہے مل کے بیٹھنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کئی آرگومنٹس ہو جاتے ہیں، کتنا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا مقام رکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رشتے نہ کاٹو۔ تو پھر جو اگر دنیا میں ہمیں منع کیا جا رہا رشتے نہ کاٹنے کا، تو پھر آخرت میں تو خود بخود دل ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اکٹھے رہیں، اور اس حسرت کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جو میں نے کہا تھا کہ اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو بات کی تھی کہ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، تو اس کی وضاحت میں یعنی کہ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہم کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے سر و سامان دیا ہوا ہے، جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، اختیارات دیے ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا ہے، وہ گویا کہ ہمارے اوپر قرض ہے، کیونکہ جب کوئی چیز رہن رکھی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے پاس جو قرض کے عوض کر رہے ہیں، جب وہ ہم اس کو مال یا جو بھی چیز ہم نے دینی وہ دیں گے، تو جس کے بدلے میں ہم اپنی رہن رکھی ہوئی چیز کو واپس لے سکتے ہیں۔ تو اس قرض کے ضمانت کے طور پر بندے کا نفس خدا کے پاس رہن ہے، کیونکہ ہم اپنے نفس کو اللہ کے پاس رہن رکھ کر آئے ہیں، اور اپنی طاقتیں اور اپنی صلاحیتیں اور اپنے اختیارات کو صحیح صحیح استعمال کر کے پھر ہم اپنے نفس کو چھڑا سکیں گے، یعنی کہ انسان اپنے نفس کو چھڑائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ضبط کر لیں گے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، اب دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اہمیت رکھتی ہیں آج کے دور میں۔ ٹیلی فون ایسی ایک چیز ہے، یا ٹیکنیکل کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے اتنی اہم ہے کہ اگر ہمیں وہ رہن رکھنی پڑ جائے، اگر وہ ہمیں کسی کو دینی پڑ جائے، تو آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ فون جس میں ہر وقت ہر چیز ہے، ہر انفارمیشن ہے، ہمارے ٹیلی فون کی ڈائری بھی وہی ہے، اور ہمارے اس میپ بھی اس میں ہے، تصویریں بھی ہیں، کیمرہ بھی ہے، ان کی ہر چیز، نوٹ بک، ان کی یہاں پہ آپ کو شاید چند چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، لیکن بے تحاشا چیزیں جو ہے وہ ہمارے ٹیلی فون میں ہوتے ہیں، ان کی گوگل پہ جائیں تو ہم ہر چیز کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو پوری دنیا بیسکلی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب کوئی وہ ہم سے لے لے، یا ہمیں کسی مجبوری میں وہ رہن رکھنا پڑ جائے، تو آپ دیکھیں کہ ہم بالکل لاس ہو جائیں گے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا ان اے وے، جو ہم فیل کریں گے نا۔ تو اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں، ہم سوچیں کہ بھی ہماری زندگی جو ہے وہ کتنی انمول ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی جو ہے وہ اتنی انمول ہے کہ اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے، صرف ادھر ادھر کے مزے اڑانے میں، اور اپنے جو ہے وہ اپنی زندگی کو فضول وقتوں میں یا فضول چیزوں میں ضائع کر کر ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری نفس کو رہن رکھا ہوا، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر دی ہوئی ہے، ہم نے اس کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنے گزارنا ہے، کیونکہ اگر ہم انہی چیزوں کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے، آپ دیکھیں کہ اگر میرے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اور اگر ہم اس میں اس کو کر کے بھی جب ہم دکھاوا کرتے ہیں، اب دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں کیا نظر آ رہی ہے، نماز پڑھتے سیلفی ہو رہی ہے، اور عمرہ کرتے سیلفی ہو رہی ہے، تو صدقہ بھی کر رہے ہیں تو سیلفی ہو رہی ہے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دکھاوا دکھاوا دکھاوا، کہ ہم اپنے عمل کو کس طرح ضائع کرتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا، کیونکہ دکھاوا ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور دوسرے جن کے پاس نہیں ہے، obviously پھر ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی یہ چیز ہو، پھر ان کے اندر جیلسی بھی آ جاتی ہے، پھر وہ جلتے بھی ہیں، پھر وہ جو ہے وہ جب جلیں گے، انہیں جیلسی ان کے اندر ہوگی، خود بخود ان کا دل ہوگا کہ یہ چیز ان کے پاس بھی نہ رہے، ہے نا؟ پھر ہو جاتا ہے نا بندے کو کہ بھی اچھا اگر میرے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے پاس یہ جو چیز ہے یہ اس کے پاس کیوں، اس کے پاس بھی نہ رہے، پھر وہ انسان کے اندر جو آ جاتا ہے، تو ایک ایسا مرض آ جاتا ہے ان کے دکھاوے جو کرتا ہے انسان، اور دوسرے بندے کے لیے جو چیز آ جاتی ہے، تو اس میں ہمیں بہت غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دوسروں کے لیے کتنا اذیت کا باعث بن رہے ہیں، ہے نا؟ یہ چیزیں ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ تو ان پکچرز کو دیکھ کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں الحمدللہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جہاں پہ جیسے لکھا بھی ہوا ہے کہ
ماضی کا جو ایک تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور آج کل کیا ہے، نیکی کر موبائل میں ڈال، موبائل میں ڈال اور اس کو آگے سے آگے ڈال کے اس کو ضائع کرتا جا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر ایک آیت جو بہت اہم آئی، قالو انا کننا قبل من اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، یعنی کہ وہ دنیا میں جب تھے تو اپنے گھر والوں میں، آپ دیکھیں ہم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں میں ریلیکس ہوتے ہیں، اور جو ہماری اچھی بری عادتیں جو کچھ بھی ہے وہ ہم سوچتے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں، ہم گھر والوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں کرتے، ان کی مدد نہیں کرتے، تو سب کچھ، اور باہر ہم بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو باہر والوں کے ساتھ اچھا ہونا تو کوئی کمال نہیں، گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا، تو ان کا جنت میں جانے کا جو ایک ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے کہ ہم اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ جو زندگی گزارتے تھے وہ ڈرتے ہوئے گزارتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے اچھا تمہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، تو اپنے گھر والوں کے لیے اگر ہم اچھے ہوں گے، کیونکہ دوسروں کے تو ہمیں لمیٹڈ حقوق دینے ہیں، جتنے جتنے حقوق بتائے، لیکن سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ہمارے گھر والوں کا ہمارے اوپر ہے، تو اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ، امتحان، آزمائش اور گمراہی کی چیز رہی ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو مال میں جب ہم مل جاتے ہیں، ہم مال چاہتے ہیں اپنے لیے، چاہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو گم کر دیتے ہیں اس طلب میں، اس لالچ میں، اس حرص میں، کہ ہم اپنی بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی جو جان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس رہن رکھ کے گروی رکھ کے لائے ہوئے ہیں، تو وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ آگے پھر کچھ سوالات آ رہے ہیں اس پہ، اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو نہ تم مجنون ہو۔ پھر کچھ سوال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں، ان سے کہو کہ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اور کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں؟ در حقیقت کیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ یا در حقیقت یہ اناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر کافی آگے سوال آ رہے، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے خود قرآن خود گھڑ لیا، یا کہ یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے سوال کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو۔ تو سوال آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سوالیہ انداز جو ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ بہترین طریقہ ہوتا ہے دعوت کا، کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھتے ہیں کہ بھی جب ان سے سوال کے انداز سے وہ اپنی قوم سے بات کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے تو سوال کیا کہ موسیٰ کہ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو ایک سوال ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے دعوت دینے کا، اگلے سے پوچھنے کا، بات کرنے کا۔ اور پھر یہ کہ جب ہم سوال کرتے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سوال کر رہا ہے، کیوں سوال کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، سوال کس طریقے سے، کس لیے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں سب انداز اللہ تعالیٰ کے نظر آ رہے ہیں، ان کے سوال بھی نظر آ رہے ہیں، ان سے پوچھے بھی جا رہا ہے، پھر انہیں بتایا بھی جا رہا ہے اس میں۔ تو اس رکوع میں یعنی کہ رکوع دو میں مخالفین کے الزامات اور ان کی طرف سے انتظار کی تلقین، اور پھر کچھ سوالات اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نہ ماننے کی وجہ بتاؤ کہ تم کیوں نہیں مان رہے ہو، یا سچائی کا ثبوت لاؤ، یعنی کہ اگر تم نہیں مان رہے تو تم کوئی ثبوت لے کر آؤ، لیکن ثبوت ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اب جو ان کے سوال تھے تو ان سوالات میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان سے جب پوچھتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا کسی خالق کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہو، یا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا؟ کہ خالق تو اللہ تعالیٰ کی ذات، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو خود ہی پیدا ہو گیا ہوں۔ پھر یہ کہ کیا تمہارے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو حاکم ہے، وہ تو مختار ہے، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ کوئی امیر سے امیر شخص بھی جو ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ سارے خزانے میرے پاس ہیں؟ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ تو ایسے سوال کیے جا رہے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھا رہے کہ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کے یہ عالم بالا کی سن گن لیتے ہیں؟ یعنی کہ کیا انہیں کوئی علم غائب ہے ان کے پاس کہ جس سے انہیں ہر چیز کے بارے میں انہیں معلوم ہو؟ پھر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد کہ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو؟
کہ یہ زبردستی کی جو ہے وہ پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے، یا کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والے کہ جو ان کی چال ان پر الٹی پلٹے گی، یعنی کہ تم جو ہے وہ تم چالوں کو سمجھنے والے، یعنی کہ کہاں تم گھوم پھر رہے ہو؟ ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، خالق بھی وہ ہے، حاکم بھی وہ ہے، مختار بھی وہ ہے، عالم الغیب بھی وہ ہے، اور تمہاری چالوں کو سمجھنے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور محبوب برحق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ کچھ سوالات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو پرکھ رہے ہیں، انہیں سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اندازے میں اتنا خوبصورت ہے کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ جھنجھول دی جاتی ہے، اس کا دل جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے مانتا ہے، لیکن obviously جن لوگوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے، لیکن انداز بہت خوبصورت ہے اس صورت کا۔ پھر بالکل اختتام پر آخر پہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ، یعنی کہ آپ بس صبر کریں اور اپنے رب کے لیے، لحکمی ربی کا پائنا کا بِأَعْيُنِ، یہ خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہ آپ پر میری نظر ہے۔ اتنا خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن یہ کہنا کہ بے شک آپ پر میری نظر ہے، الحمدللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ نے جب گفتگو کی تھی تو آپ پر میری نظر ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور پھر یہ کہا گیا کہ تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی تسبیح کیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، اور ہاں تسبیح کی حمد کی تلقین کی گئی، اور جب تم اٹھو، اور جب تم اٹھو کے حساب سے بھی بات آ رہی ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ سے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ علماء اکرام جیسے کہتے ہیں کہ جیسے مجلس سے جب انسان اٹھتا ہے تو اس وقت اس کو اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا چاہیے۔ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس وقت بستر سے اٹھتا ہے، اس وقت بھی اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا کی جو ہے وہ دعا پڑھے، جیسے دوسرا کلمہ ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اور پھر نماز کے لیے جب انسان اٹھتا ہے اس وقت بھی نماز پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یعنی کہ اٹھ کے جب کھڑے ہوتے، پھر کسی دعوت کے لیے جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو وہاں سے جب مجلس سے اٹھتے ہیں اس وقت بھی بندہ دعا کرے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ جب بھی اٹھے، اور دعوت و تبلیغ کے لیے بھی اٹھے، جب بھی اٹھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اٹھے، اور پھر جب کہا رات کو بھی اس کی تسبیح کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی، تو تفصیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے جیسے رات کی بات آ رہی ہے تو رات جو ہے وہ obviously اس میں ہوگا کہ کیا سے کہتے ہیں جیسے مغرب کے وقت رات شروع ہو جاتی ہے اور ستارے نظر آتے ہیں، تو مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، اور پھر اس کے بعد فجر کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ تو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح بیان کرو۔ تو یہ الحمدللہ مختصراً اس کی وضاحت تھی کچھ آیات کی۔ تو پھر اس کے بالکل اختتام پر ان کے سورۃ طور کا مرکزی مضمون جو ہم نے دیکھا ان عذاب ربی کا لواقع ما لہ من دافع، تو یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ قسمیں کھائی گئی ہیں 5 چیزوں کی، پھر اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کی عذاب متقی جو ہے ان کے انعامات کے حوالے سے بات کی الحمدللہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی، اور کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، صبر کرو، اور حمد کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر یہ مثلا کہ یہ ساری باتیں ہمیں جس میں پتہ چلتا ہے، اور اس میں ایک بہت اہم بات جو کہ ہمارے لیے غور و طلب کی ضرورت ہے اس پہ غور کرنے کی، کہ ہر شخص اپنے کسب کے عوض جو ہے وہ رہن رکھا ہوا ہے۔ تو اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی بہت سی نعمتیں ہمیں دنیا میں بھی دے رکھی ہیں، اور اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا اپنی نعمتوں کی، جنت کی نعمتوں کی بات کی ہے، اور الحمدللہ جب آپ اس صورت کو پورا پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ نوازا ہے، اور یہ ساری نعمتیں جنت میں انشاءاللہ ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے ذائقے تو ہمیں دیے ہیں یہاں پر،
لیکن یہ کہ اصل جو حقیقت ہے، جو اصل چیز جو ہے وہ ہمیں جنت میں ملے گی، کیونکہ دنیا میں مل بھی جائے گی نا تھوڑی دیر کے لیے، جب دنیا سے جائیں گے ختم ہو جائے گی، تو ہمیں تو چاہیے ہمیشہ کے لیے، تو جنت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہاں پر ہمیں یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صورت میں بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حقدار بنائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نعمتوں کے اپنے آپ کو حقدار بنائیں، متقی بنے، اور اپنے کسب کو ہمیشہ دیکھتے رہیں، تو اپنے عمل کو ہمیشہ دیکھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کا صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔